ایک سر بات یہ چل رہی ہے، یہ ٹاپک ہے کہ جو انڈیا اور پاکستان کی وار کے بعد وہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات اور اس طرح کی چیزیں ابھی بھی چل رہی ہیں، لیکن اب پہلے تو یہ تھا کہ پاکستان کہتا تھا 7 رافیل گرا دیے، 7 یہ کر دیا، وہ کر دیا، سب ہو رہا تھا۔ اب انڈیا کے آرمی چیف نے، جن کا کوئی نام وام نہیں جانتا، کوئی زیادہ نہیں آتے وہ سامنے، بلکہ آتے ہی نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ جی 10 جیٹ پاکستان کے گرائے ہیں ہم نے، اور ساتھ ہی جو راج ناتھ سنگھ ہیں ان کی طرف سے بھی کچھ ایسی سٹیٹمنٹس آئی ہیں کہ نہیں چھوڑیں گے، اور ان کے آرمی چیف نے بھی یہ کہا ہے کہ اب جو ہے نا، اب ہم اس کو سپیئر نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کریں گے کہ چھوڑ دیں۔ اور ساتھ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی سر کریک جو ہے وہاں پر کچھ فوجیں جمع ہو رہی ہیں اور وہاں پہ کوئی مارکا ہو سکتا ہے۔ واٹس یور پوائنٹ آف ویو آن دس ایشو؟ دیکھیے یہ آج کے زمانے کی جو جنگ ہے نا، وہ صرف بیٹل فیلڈ پہ نہیں ہوتی ہے یا ہوائی نہیں ہوتی ہے۔ آج کے زمانے کی جنگ سوشل میڈیا پہ اور انفارمیشن وارفیئر سے بھی ہوتی ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایک جنگ میں دونوں ملکوں نے کچھ نہ کچھ چھوٹی موٹی جیت حاصل کی ہوگی اور کچھ نہ کچھ لاسز انکر کیے ہوں گے۔ پہلے پاکستان یہ کہہ رہا تھا کہ جی ہم نے 4 کے 5 رافیل گرائے ہیں، پھر 6 ہو گئے، پھر 7 ہو گئے، اور آج پھر انڈین جو ڈیفنس فورسز کے چیف ہے انہوں نے بھی کوئی بات کی ہے کچھ دن پہلے۔ دیکھیں یہ انفارمیشن وارفیئر کا حصہ ہے۔ میں کسی ایسی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں یہ بتا سکوں کہ کتنے گرائے ہیں تو کتنے نہیں گرائے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک انفارمیشن وارفیئر کا حصہ ہے۔ بٹ دیکھیں پاکستانی آرمی چیف اور انڈین آرمی چیف کو اپنی جگہ تو یہ پتا ہوگا، اور یہ پھر کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے، اور پھر یہ اپنے فورسز کی مورال بوسٹ کے لیے بھی ہوتا ہے۔ مطلب مجھے اگر کوئی کہے گا، اگر مطلب آرمی چیف انڈیا کا آج یہ کہہ دے کہ جی ہم نے 20 گرائے ہیں، آئی ہیو نو ریزن ناٹ ٹو بلیو ہم۔ مطلب گرائے ہوں گے بٹ آئی ہیو نو، مجھے پتہ نہیں ہے کہاں گرے کیا نہیں۔ اسی طرح پاکستان جو کہتا ہے کبھی 5 کبھی 6 کبھی 7، ہو سکتا ہے اگلے ہفتے 10 پہ پہنچ جائے۔ اگین مجھے نہیں پتا، بٹ یہ مجھے لگتا ہے دس از پارٹ آف انفارمیشن وارفیئر۔ اور جہاں تک راج ناتھ سنگھ جی کی یہ بیان ہے سر کریک کے اوپر، تو دیکھیں یہ تو ہم نے یہ تو خان ظفر اللہ خان صاحب کے زمانے سے بھی، جب یہ معاملہ UN میں گیا تھا تو اس وقت سے یہ بہت کلیئر تھا کہ یہ پاکستان کے لیے ریسورسز کی لڑائی ہے۔ کشمیر کی جو زمین ہے یہ پاکستان کے ریسورسز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور انڈیا کے پاس، انڈیا کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن انڈیا کے پاس اور بہت سے ریسورسز ہے کیونکہ ملک بہت بڑا ہے۔ دیکھیں وہ کہاں سے کہاں جا کے کنیکٹ ہوتا ہے، ایک کوسٹ لائن کتنی بڑی ہے۔ پاکستان کے لیے یہ اس کے ریسورسز اور انڈیا پانی کا تو اس گجرات لگتا ہے نا سر، انڈیا کا تو نہیں، گجرات لگتا ہے نا سر کریک کی جو ہم بات کریں۔ وہی میں کہہ رہا ہوں گجرات لگتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو کشمیر کا جو مسئلہ ہے نا، وہ تو بیسیکلی ریسورسز کا ہے نا۔ سر کریک ہوا یا انڈس ہوا یا مطلب برہم پترا ہوا، جتنے بھی یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سارا تو مسئلہ پانی کا ہے نا۔ اور سر کریک کا مسئلہ تو مجھے پتا ہے کہ یہ تو انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن میں 60s سے ہے، بہت ٹائم سے ہے۔ تو یہی معاملہ سیاچن کا تھا۔ دیکھیں سیاچن پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا، ہندوستانی فوجیں اوپر جاتی تھی نیچے آتی تھی، پھر ایک دفعہ پاکستانی فوجیں اوپر چلی گی تو وہ ایک بیٹل فیلڈ بن گئی۔ اسی طرح جب تک یہ معاملات حل نہیں ہوں گے، مجھے لگتا ہے کہ صرف سرکریک ہی نہیں، یا جس طریقے سے سیاچن ہے، سرکریک ہے، اور باقی یہ جو متنازع جگہ ہیں جو دونوں کلیم کرتے ہیں، اور پاکستان کلیم کرتا ہے کہ یہ ہمارا ہے یا اس پہ ہمارا حق ہے۔ ابھی جو پچھلے دنوں آپ نے یہ ڈیم کی باتیں چلی، یہی اس جنگ کی کانسیکوینسز میں تو کتنا شور مچ گیا۔ تو مجھے لگتا ہے جب تک ان معاملوں پہ ایک بیسک بات چیت نہیں ہوگی، اور بیسک بات چیت کا ڈفرنس آف اوپینین وہاں پر یہی ہے کہ ہندوستان یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے آپ جو دہشت گردی ہے اس کو ختم کرو، جو دہشت گردی کے انفراسٹرکچر ہیں وہ ختم کرو۔ اور ہو سکتا ہے پاکستانی بہت سے لیڈر ایسا کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے جی بہت حد تک ختم کی ہے، لیکن میرا ایز اے کشمیری پھر یہ کہنا ہے پھر پہلگام کیوں ہوتا ہے؟ پھر پہلگام میں 27 لوگ مذہب پوچھ کے، مطلب یہ جان کے کہ وہ ہندو ہیں، ان کو کیوں قتل کیا جاتا ہے؟ وہ ٹورسٹ آئے تھے یہاں پر۔ تو بات یہ ہے کہ پاکستان کو پہلے چاہیے
کہ یہ جو ڈیمانڈز ہے، اب جیسے 2008 کی ممبئی اٹیک ہے، آج بھی ان کے بہت سے لوگ اوپنلی گھوم رہے ہیں یا پھر نام نہاد ہاؤس اریسٹ میں بند ہے. دیکھیں میں ہندوستان کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان کو مطلب بالکل ہی وہ ویزیبل طور پہ یہ دکھانے کی ضرورت ہے کہ نہیں جی، ہم ٹیرورزم کو، ہم دہشت گردی کو فروخت نہیں دے رہے ہیں. اور کیونکہ یہ دہشت گردی پاکستان کو خود بھی الٹی پڑ رہی ہے نا بہت حد تک، اور یہ ان کے اپنے فائدے میں بھی ہے. اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے اچھے ایٹموسفیئر میں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے ساتھ ان چیزوں پہ بات ہو سکتی ہے. سر کریک ہوا، یہ جو برہم پترا ہوا، کشن گنگا ہوا، یہ جو سارے ایشوز، سیاچن ہوا، شاکسکام ویلی ہوا، یہ جو سارے ایشوز ہیں، ان پہ تبھی بات ہو سکتی ہے جب ایک ایٹموسفیئر کریٹ ہو. لیکن جب ایک جنگ کا ایٹموسفیئر، ابھی پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا کہ بہت سے ایسے کیمپس ہیں، بہت سی ایسی تنظیمیں ہیں جو پاکستان ایڈمنسٹریڈ کشمیر میں جن کے کیمپس ہیں، جو وہاں پر تعینات ہیں، انہوں نے اب اپنے کیمپس جو ہیں، اپنے ٹریننگ سینٹرز جو ہیں، وہ انہوں نے خیبر پختونخوا شفٹ کر دی ہیں، انڈین بارڈر سے دور. اب یہ باتیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ بڑی ورینگ ہیں، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ابھی بھی یہ معاملہ ختم نہیں ہوا. ابھی بھی گڈ اینڈ بیڈ طالبان، گڈ اینڈ بیڈ ٹیرورسٹ، یہ وہاں پر کھیلا جا رہا ہے. اور اس میں پھر یہ معاملات جو ہیں، یہ تو پھر ایشوز رہیں گے ہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپنی بہتری کے لیے اور اس خطے کی بہتری کے لیے ایک چھوٹی سی ہی چیز ہے نا کہ بھئی اب وہ زمانے چلے گئے، اب افغان سوویت وار نہیں رہا، اب امریکہ بھی چلا گیا، اب یہ دہشت گردی بند کرو، آؤ بات کرتے ہیں، آؤ ان معاملوں کو حل کرتے ہیں. اس خطے کی جو اکنامک سٹیبلٹی ہے، اس خطے کا جو اکنامک پوٹینشل ہے، اس کو دونوں تینوں، بنگلہ دیش لے کے، سری لنکا لے کے، یہاں تک کہ نیپال، بھوٹان، یہ ساری جگہ لے کے افغانستان، آؤ اس خطے کو اگلی مطلب دنیا میں لے جاتے ہیں. اس کا اکنامک پوٹینشل کو ہم ایکسپلوئٹ کرتے ہیں. یہاں کا جو ورک کیپٹل ہے، جو مطلب سب سے بڑا اثاثہ ہے، آپ کو پتا ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں، پاکستان is one of the countries with the highest rate of people which are younger than 35. India has a big population which is a middle class population and with one of the highest rates of young people. مطلب اتنا ہمارے پاس پوٹینشل ہے، ہیومن کیپٹل ہے. تو یہ جو بات ہو رہی ہے کہ چلو آؤ یہ دہشت گردی بند کرتے ہیں اور اپنے نوجوانوں کو دہشت گرد بنانے کے بجائے یا دہشت گردی کا شکار بنانے کے بجائے، آؤ اس خطے کی ہیومن پوٹینشل کو، ہیومن کیپٹل کو، اکنامک کیپٹل کو، ٹورزم کیپٹل کو، اس کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں اور اس خطے کو آگے لے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس میں سب سے بڑا امپیڈیمنٹ ہے، اور پاکستان کی لیڈرشپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اب وقت آ گیا ہے. اب ان کے اپنے ملک میں بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں. آپ دیکھیں بلوچستان کا ایشو کتنے سالوں سے چل رہا ہے، پشتونوں کا ایشو کتنے سالوں سے چل رہا ہے، سندھیوں کا ایشو حالانکہ اتنا زیادہ مطلب نہیں ہے لیکن ضرور ہے وہاں پر. اسی طرح یہ پاکستان ایڈمنسٹریڈ کشمیر میں، گلگت بلتستان میں مجھے پتا ہے کہ کچھ سال پہلے بہت زیادہ سٹرائکس ہوئی تھی. تو اور وہاں پر جو شیعہ سنی فساد اٹھائے گئے تھے ضیاء الحق کے دور میں، ان کے اثرات آج بھی ہیں. تو پاکستان کے اپنے اندر بھی لوگ اب خواہش کر رہے ہیں کہ یہ دہشت گردی کی پالیسی کو ختم کرنا چاہیے. سر وہ کچھ ایسا ہی میں شو کر رہی تھی تو اس کے اوپر کافی جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی لداخ میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، لداخ میں بھی بڑی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں. مطلب میں کہاں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہو رہے ہیں، دیکھیں وہ تو بنگال میں بھی ہوتے ہیں، وہ تو ممبئی دلی میں بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم نے یہ کمپیئر کرنا ہے، کیا ہم نے یہ کمپیئر کرنا ہے، بیٹھ جانا ہے کہ ہماری کس ملک میں کون سی غلطی زیادہ ہو رہی ہے، یا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طریقے سے کولیکٹیولی اس کو آگے لے جاتے ہیں. لوگ پروٹیسٹ تو سوئٹزرلینڈ میں بھی کرتے ہیں، لوگ پروٹیسٹ تو مطلب جرمنی میں بھی کرتے ہیں، امریکہ میں بھی کرتے ہیں. اور پھر بات یہ ہے کہ لداخ میں پروٹیسٹ ضرور ہو رہے ہیں، میں ان کو کمپیئر نہیں کرنا چاہتا ہوں، بٹ بلوچستان کا ایشو تو 47 سے چل رہا ہے نا. اسی طرح پشتونوں کا ایشو تو ڈورانڈ لائن آئی تھنک 1838 اور سم تھنگ 1867 بٹ سم تھنگ ان دی 19th سینچری، ڈورانڈ لائن کا ایشو تو اس وقت سے چل رہا ہے.
جموں کشمیر کا ایشو 47 سے چل رہا ہے, تو لداخ میں لوگ, ظاہر سی بات ہے, لوگ اپنے گورنمنٹ سے مانگے کرتے ہیں, اپنی گورنمنٹ سے ناراض ہوتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے, اور یہ ہمیں دیکھیں, ہمیں یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے, کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے. ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی آزاد کشمیر میں قتل ہو گیا یا گلگت بلتستان میں قتل ہو گیا اور اس کا جوازیت ہم یہ دیں, نہیں جی لیکن دیکھیں سری نگر میں تو 4 ہوئے تھے. دیکھیں قتل ہے, ایک قتل بھی زیادہ ہے. تو یہ کہنا کہ جی ہمارا بلوچستان کا ایشو ہے لیکن لداخ میں کیا ہو رہا ہے, تو اس طرح تو میں 10 مثالیں دے سکتا ہوں ملکوں کی جہاں کچھ نہیں ہو رہا ہے. مطلب یہ مائنڈ سیٹ ہمارا غلط ہے. ہمیں آگے دیکھنے کی ضرورت ہے, اور ہم ایک دوسرے سے کمپٹیشن جو ہے, یہ 2 ملک ایک دوسرے سے کمپٹیشن کیوں کر رہے ہیں ان چیزوں میں کہ ہماری غلطیاں کتنی ہیں. مطلب میں تو دعا کرتا ہوں کہ ان چیزوں میں کمپٹیشن کریں کہ ہم بہتر کتنے ہیں ایک دوسرے سے. تو Exactly. یہ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک, جی جی جی, بالکل یہی کمپٹیشن تو کمپیریزن تو ہم کرتے رہتے ہیں کہ وہ چاند پر پہنچ گئے, تو جھنڈے میں چاند ہونے پر اور چاند پہ جھنڈا ہونے میں بہت فرق ہے. تو جی, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. تھینکس الاٹ فار یور ان ڈیپتھ انالیسس جنید قریشی صاحب. شکریہ شکریہ تھینک یو. شکریہ.